بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما يود الذين كفروا کافر نہیں چاہتے ان ينزل من اہل الكتاب اہل کتاب میں سے ولا المشرکین اور نہ شرک کرنے والوں میں سے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم یہ کہ اللہ تعالیٰ اتاریں تم پر اپنے پروردگار کی طرف سے خیر واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ خاص فرماتے ہیں اپنی مہربانی رحمت کے ساتھ جسے چاہیں واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں ما ننسخ من آیت ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت او ننسہا یا ہم اس کو بھلا دیں نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر او مثلہا یا اس جیسی علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہیں مددگار ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 سے 107 تک ہیں۔ گزشتہ آیت میں ایک عظیم حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور وہ تھا سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ کوئی ایسا جملہ کوئی نہ کہے جس سے رسول اللہ مبارک کی ذات اقدس میں کسی کو موقع مل سکے۔ مسلمان کی تو نیت ہی یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی ایسا جملہ کہے گا ارادتاً اور قصداً، لیکن غیر ارادی طور پر بھی احتیاط کرنا ہے کہ کہیں دوسروں کو موقع نہ مل جائے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام صرف لفظ فرماتے تھے کہ حضور راعنا ہماری رعایت فرما دی، وہ بدبخت اس کو تھوڑا سا کھینچ لیتے تھے اور کہتے راعینا، اور اس سے رسول اللہ مبارک کی توہین مقصود ہوتی تھی۔ بدبخت قوم ہے یہ، اور آج ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اللہ ہمارے حال پر رحم فرما انہی کے ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، یہ بدبخت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ ان الفاظ کے ساتھ سلام نہیں کرتے جن الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام سکھایا ہے۔ یہ آتے تھے تو یہ آ کر رسول اللہ مبارک کے پاس سلام نہیں کرتے تھے، طریقہ تو یہ ہے کہ یہ کہتے السلام علیکم، تو یہ کہتے السلام علیکم، اور یہ آج عام ہے السلام علیکم، تو اس کا معنی ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ اور اس کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ کتنی دعائیں ہیں یہ، السلام علیکم، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اب یہ اتنا ایک وسیع مفہوم ہے کہ دنیا میں اس سے وسیع مفہوم کا لفظ کوئی ایجاد ہی نہیں ہوا۔ ملاقات کے وقت عام طور پر ملاقات کے وقت کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے صبح بخیر،
کوئی کہتا ہے شب بخیر، کوئی کہتا ہے گڈ مارننگ، کوئی کہتا ہے کچھ. یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ وقتی ہے کہ آپ کی صبح تو خیر سے ہو، دوپہر کا کوئی پتہ نہیں ہے، دوپہر تو خیر سے ہو، شام کا کوئی پتہ نہیں ہے. اسلام نے کہا نہیں، السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، صبح بھی سلامتی، دوپہر بھی سلامتی، شام بھی سلامتی، پھر بیماری سے بھی سلامتی، پریشانی سے بھی سلامتی، دکھ تکلیف سے بھی سلامتی، دشمن سے بھی سلامتی. کتنا اس کو پھیلائیں، یہ لفظ پھیلتا جائے گا اور اس کے معنی ختم نہیں ہو سکتے. یہ اتنا مبارک لفظ تھا السلام علیکم. لیکن ہم نے بھی کیا کیا؟ السلام علیکم. آج مسلمان کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ اگر میں صحیح الفاظ سے سلام کروں گا تو کہیں لوگ کہیں گے تو پکا مذہبی آدمی ہے، ہاں یہ تو ماشاءاللہ مکمل مذہبی. اور ہم تو کہتے ہیں نہیں ہم مکمل مذہبی نہیں، بے فکر رہیں، بس تھوڑا بہت اس طرح ہے، باقی ہیں آپ کے ساتھ. شرم آتی ہے آج کے مسلمان کو، حقیقت کہہ رہا ہوں میں. صحیح سلام کرتے ہوئے اس کو سلام کا جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. یعنی ایک اور پڑھے لکھے اچھے بلے، یہ نہیں کہ میرا جیسے جاہل آدمی اگر کوئی ایسی بات کر دے چلو سمجھ میں آتا ہے، یار جاہل ہے بیچارہ، نہیں پتہ. پڑھے لکھے سمجھدار، لیکن وہ کیا، السلام علیکم. وہ بندے کیوں؟ سلام کا معنی کیا ہے؟ آپ پر ہلاکت ہو، بہت بڑی بد دعا ہے السلام علیکم. تو رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ بدبخت کہیں نا تو آپ لوگ وعلیکم السلام نہ کہیں، آپ کہیں وعلیکم، وعلیکم، کہ جو تم نے کہا وہی تم پر. اگر دعا دی ہے تو تمہارے لیے بھی کیا ہے؟ دعا. اور اگر تم نے بد دعا دی ہے تو تمہارے لیے بھی کیا ہو؟ وہی بد دعا. تو یہ ہے کہ السلام علیکم یہ باقاعدہ نام بڑا اچھا رکھتے ہیں، بہت اچھا نام، کائنات کا خوبصورت ترین نام ہے. کیا؟ احمد. لیکن لیتے کیا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے. اور قرآن سامنے ہے، علماء سے میں سنتا ہوں، علماء سے، عوام سے نہیں. جو علماء ہیں وہ لفظ احمد استعمال کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. نام احمد، لیتے کیا ہے؟ ہاں جی، نام ہے رحمان. اور کیا کہتے ہیں؟ ریمان صاحب جی، ریمان. نام ہے فضل الرحمان، کیا کہیں گے؟ فضل الرحمان. یہ رحمان کیا ہے اور یہ کہاں سے سیکھا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کیا چیز ہے؟ تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے نام وہی ہندو والے رکھیں، سکھوں والے رکھیں، مسلمانوں والے، کیونکہ وہ الفاظ کو ادا کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ جی ہم یہ الفاظ استعمال کریں گے کہیں وہ بڑے ناراض نہ ہو جائیں. اور صورتحال یہ ہے کہ آج اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہماری زبانوں پر قرآن کے الفاظ نہیں آتے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ میں مذاق سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں. ہمارے کتنے پارلیمنٹیرین ہیں کہ ان کی زبان پر قرآن کا لفظ نہیں چڑھتا، کوشش کر کر کے بھی قل هو اللہ احد نہیں آ رہا. ہمارے بہت بڑے حضرت صاحب FIA کے ڈائریکٹر، بہت بڑا عہدہ ہے، پھر ملک کے وزیر داخلہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل اللہ احد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد. 10 دفعہ ان کے اوپر بات ہوئی، وہ پھر کھڑے ہوئے کہ سنیں جی مجھ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کا نہیں پتا؟ پھر اس کی زبان پر وہ الفاظ نہیں آ رہے. آن دی ریکارڈ ہے. روحانیت، روحانیت. روات میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح کرتے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہ کیا کہہ رہے؟ رعونیت. رعونیت، روحانیت کو کیا کہہ رہے؟ رعونیت. حالت ہماری یہ ہے. خاتم النبیین، وہ 10 دفعہ کہہ رہے بدبختہ پر خاتم النبیین.
یہ ہنسنے کی جگہ ہے۔ اور آج تک ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام ان چیزوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا، اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سورہ عصر نہیں آ رہی۔ سورۃ العصر کون ہے؟ ہاں جی، ملک کے نامور وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، نام دیکھیں باپ اچھے ہوں گے، ورنہ ماشاءاللہ انہوں نے تو ترقی کر لی، بیٹی یہودیوں میں بیاہ دی، مسئلے ختم ہو گئے۔ جی ہاں، لیکن اس کی زبان پر کیا ہے؟ سورۃ العصر نہیں آ رہی، جو قرآن کی مختصر سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ صورت حال ہماری یہ ہے، رب العالمین فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، سنو یہ حکم سنو، یہ اہم حکم ہے، واسمعوا کان لگا کر سنو، یہ عام بات نہیں ہے، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جائز ایسا ایک جائز کام کہ اس جائز کام کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے برائی کا دروازہ کھلے تو وہ جائز کام بھی نہ کرے۔ آپ تو جائز کام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے اس جائز کام کو لوگ دلیل بنا کر کسی غلط طرف نکل پڑیں گے، اور پھر معاملہ ویسے کا ویسا ہو جائے گا۔ فرمایا ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یہود اور نصارا، وللمشرکین، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ آپ کی بھلائی نہیں چاہتے، بھول جائیں کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، کوئی کافر آپ کے لیے خیر اللہ کی طرف سے نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہمیں بھی نہ ملے لیکن ان کو بھی نہ ملے، ان کو کیوں خیر ملے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فرماتے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ایک سوال کا جواب۔ یہود کہتے تھے کہ اچھا جی، آپ کہتے ہیں کہ قرآن تورات اور انجیل اور زبور اور تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو پھر جو تورات کے اندر احکامات تھے وہ احکامات قرآن نے منسوخ کیوں کیے؟ اور نعوذ باللہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، اس لیے پہلے حکم کچھ اور تھا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی سوال اٹھایا تھا دیان سرسوتی نے بھی، بہت بڑا شرارتی ہندو تھا یہ، اس نے بہت چرچا اس نے کیا ہندوستان میں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے فرمایا نہیں، یہ تنسیخ آیات کو منسوخ کرنا جہالت نہیں حکمت ہے، اور ثابت کیا۔ فرمایا ایک طبیب، ایک ڈاکٹر، ایک حکیم، وہ مریض کے لیے جو دوا تجویز کرتا ہے کہ آپ نے صبح یہ گولی کھانی ہے، بس پھر دوپہر کو یہ کھانی ہے، اس کو ختم کر دینا ہے، پھر 2 دن کے بعد آپ نے یہ گولی کھانی ہے، پھر 10 دن کے بعد آپ نے یہ گولی کھانی ہے۔ اس کو پتا ہے، یا نہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ پہلے یہ گولی کھائے گا تو اس کے قابل ہو جائے گا، پھر یہ کھائے گا تو 2 دن بعد جو کھانی ہے اس کے قابل ہو جائے گا، اور اگر شروع سے یہ دے دے تو اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو برداشت کر سکے۔ وحدہ لا شریک کی حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے جو احکامات تھے اس دور کے حالات اور واقعات کے ساتھ وہی احکامات تھے، اور اب جو احکامات ہیں وہ یہی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، او ننسہا، یا ہم اس کو بھلا دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے میرے محبوب کبھی آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہیں گے، جو اللہ چاہیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا غلط جملہ ہے، جو آج کل
کچھ لوگ تو دونوں لفظ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول چاہیں گے، اور جو زیادہ عاشق رسول بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کالی کملی والے چاہیں، جی جی، جو گنبد خضرا والے چاہیں، وہ بندے خدا الا ما شاء اللہ ہے، جو اللہ چاہیں، جو اللہ چاہیں، جو اللہ چاہیں۔ اپنی طرف سے الفاظ نہیں بڑھانے چاہیے، وہی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم کھلے رہیں، نہیں، حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہنا ہے۔ محبت ماں باپ سے بھی زیادہ کرنی ہے، اپنے آپ سے بھی زیادہ کرنی ہے، لیکن محبت میں بھی میں اور آپ آزاد نہیں ہے، اپنی مرضی کے مالک جو مرضی ہم کریں، نہیں، ایک حدود کے اندر رہ کر کرنی۔ بہرحال فرمایا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس جیسی آیت دوسری لے آتے ہیں یا اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آیت حکم منسوخ کیا، بہترین اس سے اچھا، شروع میں یہ تھا، اب اس سے آگے ترقی کر لی اس سے بہتر اور افضل کی طرف۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ چاہے رسول اللہ مبارک سے آیات بھلا دے، قادر ہے کہ نہیں ہے؟ قادر ہے، تو فرمایا ہم اس کو بالکل تھا ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ فرمایا الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ سب کا بادشاہ کون ہے؟ سدا بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ اکبر، واہ پروردگار۔ کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، رات ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، تو وہاں کچھ تھوڑی سی بات چلی، اس بندے نے کہا میں اس موقع پر موجود تھا کہ جب ایک عام سپاہی نے یوں موبائل چھین کر نواز شریف کو تھپڑ مارا۔ سپاہی کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ وزیر اعظم ہے، اور اس کے حکم سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی کیا ہے، یوں چھینو اور ایک تھپڑ لگا۔ صدا بادشاہت کس کی ہے؟ اسی کی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے کیا ہے؟ بادشاہت۔ یہاں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جملہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں، ملکن و خلقن و عبیدا، کائنات کا مالک بھی کون ہے؟ کائنات کا خالق بھی کون ہے؟ عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، عبادت بھی اس کے سوا کسی کی نہیں ہے، عبادت کسی کی نہیں ہے، صرف اسی کی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی ولی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار، صرف کون ہے؟ وہی ہے، وہی اللہ، وہی حمایت کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا وہی ہے، اس کے سوا۔ تو یہاں پر بھی یاروں نے عجیب و غریب معنی شروع کر دیے، انہوں نے کہا من دون اللہ سے مراد جو ہے یہ اولیاء من دون اللہ میں نہیں آتے، بڑی بات ہے، تو پھر تو انبیاء بھی نہیں آتے، پھر فرشتے بھی نہیں آتے، تو معاملے ختم ہو گیا۔ عجیب، نہیں نہیں نہیں، وہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا وہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، باقی سب مخلوق ہیں۔ تو فرمایا وما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، مزید تفصیل انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔